السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ان اشکروا لی ولوالدیک وبالوالدین احسانا وان لیس للانسان الا ما سعى. توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. ساری تعریف و تسبیح رب الارباب کے لیے ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو حی القیوم ہے، جو زندگی کا دینے والا ہے اور موت کا دینے والا ہے. کروڑوں درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے بیچ حیدرآباد سے احمد آباد پر آنے کا موقع دیا اور آپ لوگوں کے سامنے بات کرنے کا موقع دیا ہے. میں ساتھ میں مفتی صاحب کا اور ارشاد منصوری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے بات کرنے کے لیے آمد کیا ہے. دیکھیے، میرا یہاں پر آنے کا ایک ہی مقصد ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو اور ایک دوسرے کے لیے نصیحت امیز بات ہو اور اللہ تعالیٰ دلوں میں بات اتارے اور اللہ تعالیٰ ہم کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. سب سے پہلے میں خوشخبری کی حدیث سے اپنی بات کو شروع کروں گا کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر زمین سے لے کے آسمان تک فرشتوں کی جھرمٹ جمع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بتا کہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں اللہ آپ کے تمام بندے جنت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو گواہ رکھ کے کہتا ہے کہ تم لوگ گواہ رہنا، میں نے ان تمام کو جنت دے دی کہہ رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ میرے بندے اور کیا چاہتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں اللہ آپ کے تمام بندے مغفرت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو گواہ رکھ کے کہتا ہے کہ تم لوگ گواہ رہنا، میں نے ان تمام کی مغفرت کر دی کہہ رہے ہیں. پھر فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ جہاں پر آپ کا ذکر چل رہا تھا وہاں پر ایک بندہ یا بندی کچھ کام سے آئے اور چلے گئے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ رکھ کے کہتا ہے کہ تم لوگ گواہ رہنا، میں نے ان کی بھی مغفرت کر دی کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں پر بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو جنت بھی دے دے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کی مغفرت بھی کر دے. آمین. تو آج کا میرا موضوع ہے، جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ نوجوان اپنی جوانی کس طریقے سے گزارے، جوانی کس طریقے سے گزارنا چاہیے. سب سے پہلے میں اپنا تعارف مفتی صاحب نے دیا کہ میں ایک باڈی بلڈر ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی مدرسے سے فارغ نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی کہ بلغوا انی ولو آیا، تم کو ایک بھی بات یا ایک بھی آیت معلوم ہو تو لوگوں تک پہنچا دو. اس ضمن میں آپ لوگوں کے سامنے بات کروں گا. میں کوئی مدرسے سے فارغ نہیں ہوں دوستو، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر ہم محنت کریں گے، اگر ہم مشقت کریں گے کوئی بھی کام کے لیے، اگر ہم محنت اور مشقت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں اس کو کامیابی دینے والے ہیں. اور ہم کو ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ ہماری سب سے یہ زندگی سے بہتر جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. اس کی تیاری کرنا ہم تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تیاری کرے. اور ہر مسلمان کا، ہر مومن کا یہ کام ہونا چاہیے کہ ہم دین کے لیے
دعوت و تبلیغ کا کام کرے، لوگوں میں تبلیغ کو پہنچائے، لوگوں میں دعوت کا کام کرے، بات کو پہنچائے اور سیکھے اور سیکھ کے پہنچائے۔ کیوں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عالم صاحب کا کام ہے دین کا دعوت دینا، یا مفتی صاحب کا کام ہے، یا امام صاحب کا کام ہے؟ نہیں، مسلمانوں کا ہر ایک کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ دوسرے لوگوں میں دعوت دے، اپنا بھائی جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو دعوت دے، دعوت دے کے ہم اللہ کی مسجدوں کی طرف بلائیں۔ لیکن یہ ہونے کے بجائے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے عذابات کے اشارے اللہ تعالیٰ بار بار ہم کو دے رہے ہیں، بار بار عذابات ہمارے اوپر آ رہے ہیں، لیکن ہم لوگ اللہ کے عذاب کے اشاروں کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تقریباً قیامت کی نشانیاں آ چکی ہے دوستو، یہ دنیا بالکل ختم ہونے کے قریب ہے، لیکن مسلمان نوجوان اپنی اپنی زندگیوں میں اس طریقے سے مشغول ہے کہ وہ دنیا داری میں مشغول ہے، دین کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سمجھدار شخص وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرتا ہے، اور بے وقوف شخص وہ ہے جو دنیا داری میں رہتا ہے۔ اسی لیے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، اور آخرت کی تیاری کرنے کے لیے میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ نوجوانوں نے ہمیشہ نوجوانوں کا رول رہا، یہاں تک کہ اسلام میں بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہی اسلام قبول کیے، اسلام میں آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر نے پوچھا اے اللہ کے نبی، ہم یہاں پر دارالارقم میں نماز کیوں پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں اللہ کے نبی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے شک ہم حق پہ ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی پھر ہم نماز چھپ کے کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم نماز کعبۃ اللہ میں جا کے پڑھیں گے، ہم کھلے عام نماز پڑھیں گے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تجویز پیش کی، اور اللہ کے نبی کو یہ تجویز پسند آئی، اور جب تک 70 صحابہ اسلام قبول کر چکے تھے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ 35 صحابہ کے امیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور 35 صحابہ کے امیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ تو 35 کی جماعت بنتی، 35 کے لیے دوسرے لوگ ان کی حفاظت کرتے، پھر 35 لوگ نماز پڑھتے۔ کا مطلب یہ ہے نوجوان ولولہ پیدا کر سکتا ہے، نوجوان جوش پیدا کر سکتا ہے۔ طاقتور مومن کو اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے ایک کمزور مومن سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن بہت پسند ہے۔ اس ضمن میں میں کہنا چاہوں گا جو مسلمان نوجوان ہیں ان سے میں کہنا چاہوں گا، ایک باڈی بلڈر کی حیثیت سے، ایک فٹنس آئیکن کی حیثیت سے آپ تمام لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ صحت جو ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہے، صحت کی ہم کو حفاظت کرنے کی ضرورت ہے نوجوانوں۔ لیکن نوجوان اپنی جوانی میں اتنے مست ہو چکے ہیں، رات کے جاگنے کے مشغلے سے میں اپنی بات کو شروع کروں گا۔ جیسے ہی رات شروع ہوتی ہے ہم لوگ 12، 1، 2 بجے تک نوجوان موبائل کے اوپر بزی ہے، نوجوان سونے کے لیے تیار نہیں ہے، نوجوان جاگنا چاہتا ہے، نوجوان ایسے کاموں میں مشغول ہے کہ موبائل اس کو دکھ رہا ہے، اور ایسے چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں نوجوان کہ بس اپنے شوق کے لیے، اپنے آپ کے لیے ایسی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے وقت کو غنیمت جانو، اپنے وقت کو غنیمت جانو، بزی ہونے سے پہلے، اپنی مشغولیت سے پہلے اپنے وقت کو غنیمت جانو۔ لیکن ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ موبائل کے اندر بزی ہے، 2 بجے رات تک نوجوان جاگتا ہے، پھر اس کے بعد جب صبح کا معاملہ ہوتا ہے، مؤذن اذان جب دیتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف، مؤذن بار بار 2 مرتبہ کہا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن نوجوان نماز کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے کانوں میں تو رکعت پڑتی ہے لیکن وہ اتنا تھک چکا ہے، موبائل میں دیکھ کے اتنا تھک چکا ہے کہ وہ نماز کی طرف نہیں آتا، اپنے بستر پہ سو جاتا ہے۔
جبکہ سورہ نبا میں آتا ہے، قرآن ہم سے کہتا ہے سورہ نبا میں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے تم کو رات دی ہے اوڑھنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، اور دن دیا ہے کام کرنے کے لیے۔ میں نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، نوجوانوں اپنی راتوں کو خراب مت کرو، اپنی صحت کو خراب مت کرو۔ جو لوگ رات میں جاگتے ہیں، جو لوگ قرآن کا الٹا کر کے کہتے ہیں کہ ہم اس سے خوش ہیں اور ہم کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، میں کہنا چاہوں گا جو لوگ رات میں جاگتے ہیں ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے، اور ان کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ سسٹم، ڈائجسٹو سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔ کئی بیماریوں کے اوپر رات کے جاگنے کی وجہ سے کئی بیماریوں کے اوپر وہ ڈال دیتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں اپنی جوانی کو غنیمت جانو، اپنے آپ کو غنیمت جانو، اور اپنی زندگی، ایک نوجوان کی زندگی صرف ایک نوجوان کی زندگی نہیں ہے دوستو۔ اگر یہ کوئی سوچتا ہے کہ اس کی زندگی صرف اس کے اکیلے کی زندگی ہے، نہیں، میں کہنا چاہتا ہوں ایک نوجوان کی زندگی ایک نوجوان کی نہیں ہے، ایک نوجوان کی زندگی اس کے ماں باپ کی ہے، ایک نوجوان کی زندگی اس کے بھائی بہن کی ہے، ایک نوجوان کی زندگی اس کے اپنے بچوں کی ہے، ایک نوجوان کی زندگی اس کے محلے کی ہے، ایک نوجوان کی زندگی سارے احمد آباد کے لیے ہے، اور ایک نوجوان مومن کی زندگی ساری دنیا کے لیے ہے دوستو۔ اگر کوئی دائی بن کے نکلتا ہے تو ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں وہ تاثیر ڈال دیتے ہیں، ساری دنیا اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے، اور اسلام میں ولولہ مچ جاتا ہے، اور دین جو غالب ہو کے رہے گا اور وہ دین غالب ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ اپنی جوانی کو غنیمت جانو، اپنی صحت کا خیال رکھو، اور اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے فجر کی نماز کی ادائیگی ضروری ہے دوستو۔ فجر کی نماز اتنی امپورٹنٹ ہے، لیکن ہم لوگ فجر کی نماز کو ایزی لے کے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کو تو دکھتا ہے جمعے کی نماز میں یہ شاہی مسجد، پتھر کی مسجد بھر جاتی ہے، لیکن جب فجر کا معاملہ آتا ہے تو 2 صف، 3 صف، 2.5 صف یا 1 صف، جب سردی ہو جاتی ہے تو 1 صف کے لوگ آتے ہیں۔ فجر کی نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے، میں اب تمام لوگوں سے کہنا چاہوں گا فجر کی نماز کی پابندی کیجئے، کیونکہ چند احادیث میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی حدیث، جو شخص فجر کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرتا ہے، اگر کوئی شخص فجر کی نماز مسجد میں ادا کرتا ہے باجماعت، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی امانت اور ضمانت میں لے لیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے دوستو، اللہ تعالیٰ کی امانت اور ضمانت میں ہم آ جاتے ہیں۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، دنیا و ما فیہا، اگر کسی کو اگر کوئی شخص 2 رکعت فجر کی نماز کی سنت ادا کر لیتا ہے تو دنیا میں اس سے اچھی چیز کوئی نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگ اپنے اپنے بستر میں سونے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں، اٹھ کے مسجد کی طرف نہیں آتے۔ انسان کی زندگی کا تقویٰ وہی ہے جو اللہ کے ڈر سے اپنے بستر کو چھوڑے اور اللہ کے گھروں کی طرف آئے، جیسا قرآن کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ اللہ کی طرف دوڑنے کا وقت آ چکا ہے دوستو، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، اللہ کے گھروں کی طرف آئیے، ورنہ جو شخص فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے۔ تیسری حدیث، جو شخص فجر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، مرنے کے بعد شیطان حالت برزخ میں مرنے کے بعد اس کے سر کو بڑے پتھر سے کچلا جائے گا، اچھا کیا جائے گا، بڑے پتھر سے کچلا جائے گا، اچھا کیا جائے گا، بڑے پتھر سے کچلا جائے گا۔ اتنا بڑا نقصان ہے دوستو فجر کی نماز چھوڑنے کا۔ اور چوتھی حدیث میں آتا ہے، اگر کوئی شخص فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے اور شیطان اس کے کان کو اپنا لیٹرن بنا دیتا ہے۔ کتنی بڑی نحوست ہے دوستو۔ ہم لوگ تو دیکھتے ہیں اور یہ دیکھ کے کہتے ہیں
اتنا میں کما رہا ہوں، اتنا میں محنت کر رہا ہوں، لیکن میرے پیسے میں برکت نہیں ہے، میرے پیسے میں برکت نہیں ہے، میں 1 لاکھ تک کما رہا ہوں، 50,000 تک کما رہا ہوں، لیکن گھر میں برکتیں نہیں ہیں۔ 5ویں حدیث، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں ایک اونٹ پالا ہوں، لیکن اللہ کے نبی یہ اونٹ میری بات کو نہیں سنتا، میں اس کے اوپر کچھ سامان لاتا ہوں، میں اس سے کام لیتا ہوں تو یہ اونٹ میرا کام نہیں کرتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے قریب بڑھتے ہیں، اونٹ اللہ کے نبی کے کان میں کچھ کہتا ہے۔ صحابی رسول پوچھتے ہیں اللہ کے نبی یہ آپ کے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ اونٹ میرے کان میں کہہ رہا تھا اے اللہ کے نبی، یہ جو میرا مالک ہے یہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اس لیے میں اس کی بات کو نہیں سنتا۔ اگر آج کسی کا کاروبار ٹھپ ہے، اگر کسی کی فیکٹری میں نقصان ہو رہا ہے، اگر کسی کے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے تو نظر ڈالیے، اگر آپ کی فجر کی نماز میں گڑبڑ ہے تو آپ کے کاروبار میں گڑبڑ ہے۔ اسی لیے اللہ کے گھروں کی طرف آئیے، نماز کی، فجر کی نماز کی اہمیت زیادہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اگر کسی شخص کو فجر کی نماز، انشاءاللہ یہ حدیث میں اگر سناؤں گا تو کوئی بھی فجر کی نماز کل سے نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بولیے دوستو، انشاءاللہ اگر کسی شخص کو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کے ثواب کا پتہ چل جائے، اگر کسی کو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کے ثواب کا پتہ چل جائے، اگر اس کو گھٹنوں کے بل بھی رینگ کے اللہ کے گھر کی طرف آنا پڑا تو وہ گھٹنوں کے بل بھی اللہ کے گھر کی طرف آئے گا، لیکن وہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز نہیں چھوڑے گا۔ اتنا بڑا ثواب ہے دوستو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں اللہ تعالی فرشتوں سے اٹینڈنس لیتے ہیں کہ کوئی فجر کی نماز میں ہے، عصر کی نماز میں اٹینڈنس ہوتی ہے فرشتوں سے، جو مسجد میں رہا کامیاب، جو نہیں رہا ناکام دوستو۔ اسی لیے فجر کی نماز کی اہمیت ہے، اللہ کے گھروں کی طرف آئیے اور اللہ کے گھروں کی طرف آ کے اللہ کے گھروں کو آباد رکھیے۔ کیوں؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آواز دے کے کہے گا کہاں ہیں میرے پڑوسی، میرے پڑوسیوں کو لایا جائے۔ فرشتے کہیں گے اللہ آپ کے پڑوسی کون ہے اللہ؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جو میرے مسجدوں کو، میرے گھروں کو آباد کرتے تھے وہ میرے پڑوسی ہیں، میرے پڑوسیوں کو لایا جائے۔ کیسا دن ہوگا دوستو کہ اگر ہم نماز فجر پڑھ لیں گے تو ہم کو اللہ کے پڑوسی کا درجہ ملے گا۔ اسی لیے انشاءاللہ فجر کی نماز کی پابندی کیجئے، اللہ کے گھروں کی طرف آئیے، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور میں آپ لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اتنے ہم سے ناراض ہو گئے کہ ہمارا کتنا بڑا نقصان ہوا لاک ڈاؤن میں، جہاں جہاں مسجدیں بند تھی۔ میں یہ بات کہنا چاہوں گا، میں نے غور و فکر کیا، میں نے علماء اکرام سے بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اتنے ناراض ہو گئے، کووڈ کا جب معاملہ آیا ساری دنیا کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہو گئے کہ ہم لوگوں نے نمازوں کی پابندی نہیں کی، ہم لوگوں نے اللہ کے گھر کی طرف نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اتنے ناراض ہو گئے، اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ کو بند کر دیا، اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہو گئے مسجد نبوی کو بھی بند کر دیا۔ اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے دوستو؟ اس سے بڑا عذاب اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیے، کیونکہ ہم لوگوں نے اللہ کے سامنے نمازوں کی پابندی نہیں کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اگر تم لوگ میرے گھروں کی طرف نہیں آؤ گے تو میں اپنے گھروں کو بند کر لوں گا۔ کتنی بڑی دعاؤں سے محروم ہو گیا مسلمان۔ سوچئے دوستو، بخاری کی حدیث، اگر کوئی شخص اچھے سے وضو کرتا ہے،
اچھے سے وضو کر کے اپنے گھر سے اللہ کی مسجدوں کی طرف نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک قدم پہ اس کو نیکی دیتے ہیں، دوسرے قدم پہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ بندہ اللہ کی مسجدوں میں آ جاتا ہے، اللہ کی مسجد میں آ کے باجماعت نماز پڑھتا ہے تو 27 درجے باجماعت نماز پڑھنے کا اس کو ثواب دیا جاتا ہے، اور جب تک بندہ مسجد میں رہتا ہے فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کیا دعائیں کرتے رہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہو، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس بندے پر رحم فرما، اللہم اتوب الیہ، اے اللہ اس بندے کی توبہ قبول فرما۔ یہاں تک کہ بندہ مسجد سے لے کے اپنے گھر تک جاتا ہے فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اتنی بڑی دعاؤں سے ہم لوگ محروم ہو گئے تھے دوستو، اللہ کے گھروں کو بند کر دیا گیا تھا۔ میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے گھر پھر سے بند ہونے کے بجائے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ نوجوان اگر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے گا تو انشاءاللہ پھر سے ہماری حکومت آئے گی، پھر سے ہم انشاءاللہ ساری دنیا پہ انشاءاللہ پھر سے حکومت کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے جھکے، اللہ کے سامنے گر گرائیں اور محنت کش مسلمان بنے۔ دوستو ہر کوئی چیز آسانی سے ملنے والی نہیں ہے، ہم کو اس کے پیچھے محنت کرنا ہے۔ میں خاص طور سے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا اپنے دین کے لیے وقت نکالیے۔ ہم تو اپنے ہر کام کے لیے وقت نکالتے، کوئی پڑھائی کے لیے، کوئی بزنس کے لیے، اور کوئی دنیاوی کام جو ہم کو آگے بڑھنے کا ہے، فیوچر ہے، اس کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں۔ لیکن میں کہنا چاہوں گا دین کی محنت میں ہماری سرفرازی ہے۔ دین کے لیے محنت کیجیے، وقت نکالیے، 1 گھنٹہ نکالیے۔ اگر کوئی دین کا کام کرتا ہے تو ان کے ساتھ جڑ جائیے، اگر کوئی دین کا کام بات کرتا ہے ان کے ساتھ بیٹھ جائیے، اگر اللہ ہم کو اگر کہنا نہیں آتا، کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ ہو جائیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ کو ثواب دے گا۔ اس لیے دین کے لیے 1 گھنٹہ کم سے کم نکالیے، روزانہ 1 گھنٹہ نکالیے، اس کے بعد آپ اپنی زندگیوں میں چینج محسوس کریں گے۔ کسی کی زندگی سکون کی نہیں ہے۔ کوئی یہ آپ پوچھئے بھائی آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے الحمدللہ، لیکن پریشانی ہے، لیکن گھر میں یہ معاملہ ہے، لیکن یہ پریشانی ہے۔ انشاءاللہ وہ لیکن کا جو ورڈ ہے آپ کی زندگی سے ہٹ جائے گا۔ کیوں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو اطمینان ہے، دوسری چیز میں اطمینان ہے ہی نہیں۔ آج میں کہنا چاہوں گا نوجوانوں سے کہ دین کے کام میں جڑ جائیے، تبلیغ کے کام میں جڑ جائیے، لوگوں کو دعوت کا کام کریے۔ کیوں دعوت کا کام ہم نے نہیں کیا؟ اسی لیے تعصبیت لوگوں میں بڑھ گئی اور ہمارا ہندوستانی بھائی ہم سے دور ہوتے جا رہا ہے۔ قریب لائیے دوستو، چاہے وہ ہم سے کچھ بھی کر لے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دور نہیں کیا، اللہ کے نبی نے سب کو قریب کیا، سب کو قریب لے کے بات کیا۔ اسی لیے ہم کو بھی چاہیے وہ چاہے کچھ بھی کر لے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسوہ حسنہ ہے ہم تمام لوگوں کو اس کے اوپر نظر ڈال کے لوگوں کے سامنے دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ پھر اس کے بعد چینج آ جائے گا، اس کے بعد ہماری زندگی بدل جائے گی دوستو۔ لیکن نوجوان سننے کے لیے تیار نہیں ہے، نوجوان نشے ور چیزوں میں آج ڈوبا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی شوق میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی سگریٹ کا عادی ہے، کوئی گٹکے کا عادی ہے۔ آج کل تو ایک ایسا کوئی نیا میں ٹانک سنا، ٹانک کا ڈرگ کرتا ہے، نشے میں اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں دوستو، کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ چیزوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے، توبہ کر لیجئے۔ توبہ آپ کو اگر آپ دل سے توبہ کریں گے کہ آج سے میں کیونکہ یہ جتنی چیزیں ہیں وہ آپ کو خودکشی کی طرف لے جاتی ہے۔ خودکشی اسلام میں حرام ہے، اللہ تعالیٰ معلق کر دیتے ہیں، نہ زمین نہ آسمان، بیچ میں آپ کی لاش لٹک جاتی ہے۔ اور یہ معلوم رکھ کے سگریٹ انجوریس ٹو یور ہیلتھ بول کے سگریٹ پہ لکھنے کے باوجود، ٹوبیکو از انجوریس ٹو یور ہیلتھ لکھنے کے باوجود آج
سگریٹ کا نشہ کر رہے ہیں، گٹکا کھا رہے ہیں، معلوم ہے کینسر ہونے والا ہے، معلوم ہے لنگس خراب ہونے والے ہیں، معلوم ہے پورا سسٹم خراب ہونے والا ہے، معلوم ہے مردانگی جانے والی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ ایسے شوقوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری صحت کو ہم لوگ موت کو دعوت دے رہے ہیں، اور خودکشی اسلام میں حرام ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا نوجوان اپنی صحت کی طرف آ جائے، یہ تمام چیزوں کو چھوڑ دیں، توبہ کریں اللہ سے، اے اللہ آج کے بعد میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اے اللہ آج کے بعد میں انٹرنیٹ پہ خراب چیزیں نہیں دیکھوں گا، اے اللہ آج کے بعد میں پکچر نہیں دیکھوں گا، اے اللہ میں اتنے دن سے میوزک سن رہا ہوں، گانے سن رہا ہوں، اے اللہ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میوزک سننے سے شیش پگھلا کے اللہ تعالیٰ کانوں میں ڈالنے والے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے موسیقی کا، اے اللہ میں یہ تمام چیزیں چھوڑتا ہوں، جس طریقے سے قرآن کی تلاوت سننا چاہیے، انشاءاللہ میرے کانوں میں قرآن کی تلاوت آئے گی، اور پیاری پیاری میں قرأتیں سنوں گا اور اللہ کا کلام سنوں گا۔ طے کر لیجئے نوجوانوں، طے کر لیجئے یہاں پر اس مسجد میں بیٹھ کے کہ آج کے بعد ہم تمام یہ چیزوں سے دور ہو جائیں گے، آج کے بعد میں اپنے کوئی بھائی کو ہاتھ سے یا میری زبان سے میں تکلیف نہیں دوں گا، میں آج سے میرے پڑوسی کو تکلیف نہیں دوں گا، آج سے میں اپنے ماں باپ کو تکلیف نہیں دوں گا، آج سے میں اپنے ماں باپ سے جھڑکی سے بات نہیں کروں گا، آج سے میں اپنے ماں باپ کو اف تک نہیں کہوں گا، جیسا قرآن کہتا ہے تم اپنے ماں باپ کو اف تک مت کہو۔ طے کر لیجئے نوجوانوں، اگر ہم یہ طے کر لیں گے تو ہماری زندگی چینج ہو جائے گی۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا خاص طور سے نوجوانوں کو، اگر کوئی زندگی میں کچھ بننا چاہتا ہے، اگر کوئی زندگی میں کچھ بننا چاہتا ہے وہ مگر نہیں بن سک رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی بڑا بزنس مین بننا چاہتا ہے، مگر بعض لوگ کوشش کر رہے ہیں لیکن کچھ نہیں بن سک رہے ہیں، کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ نظر ڈالیے کہ اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں تو سمجھیے ہم کچھ نہیں بن سکتے۔ آپ کتنی بھی محنت کر لو، کتنی بھی آپ کوشش کر لو، اگر آپ کے ماں باپ ناراض ہیں، میں ان نوجوانوں سے، ان لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا، اگر کوئی اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچایا ہے یا اپنے ماں باپ کو جھڑکی سے بات کیا ہے، آج یہ جائیے، جا کے اپنے ماں باپ سے معافی چاہ لیجئے، کہہ دیجئے کہ آج سے میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا، آج سے آواز سے بات نہیں کروں گا، آپ جو کہیں گے وہ کروں گا، انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی زندگی چینج ہو جائے گی۔ کیونکہ یہ بات ہم نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ کسی کے شکر کی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کے لیے شکر کی بات کرتا ہے۔ کیا ہے وہ آیت؟ انشکروا لی ولوالدیک، تم اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ بوڑھے ماں باپ صبح صبح دودھ لانے کے لیے جاتے ہیں، بوڑھے ماں باپ بچوں کو چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، نوجوان 11 بجے تک 12 بجے تک گھر میں سو رہا ہے، نوجوان اٹھ کے سودا نہیں لاتا، نوجوان اٹھ کے محنت نہیں کرتا، 55 سال کا باپ 60 سال کا باپ ریٹائر ہو جاتا ہے، اپنے بچوں کو کمائی کھلاتا ہے، لیکن نوجوان گھر میں 12 بجے تک سوتا ہے، 1 بجے تک سوتا ہے، نوجوان اپنی جوانی کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو نوجوانوں، اور قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کیا کرو۔ یہ وہ نعمت ہے جو کبھی ملنے والی نہیں ہے دوستو۔ ماں باپ کی قدر کیا کرو، ماں باپ کے درجے کو جانو، ماں باپ کیا ہے دیکھو۔ اگر کوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے ایک مقبول حج کا ثواب ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی میں دن میں اگر 10 مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھا میرے ماں باپ کو 10 حج کا ثواب، 10 مبرور مقبول حج کا ثواب، اتنا بڑا ثواب ہے دوستو۔ محبت کی نظر سے دیکھ لو اپنے ماں باپ کو۔ لیکن مسلمان ہمارے گھروں میں ماں باپ سے جھڑکی سے بات کرتے ہیں، ماں کچھ کہتی کام ہے تم اس کی بات کو نہیں سنتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 10th میں آ گئے، انٹرمیڈیٹ میں آ گئے، ماں باپ کو کیا معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم، اس لیے ماں سے جھڑکی سے بات کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی میرے اوپر کس کا زیادہ حق ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تیری ماں کا. پھر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کس کا زیادہ حق ہے؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں تیری ماں کا. کس کا زیادہ حق ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں تیری باپ کا، تیری ماں کا. چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی کہتے ہیں تیرے باپ کا. کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی اہمیت زیادہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ بیچ کا دروازہ ہے. ماں باپ کی قدر کرو دوستو. اگر ماں باپ کی قدر کریں گے، ان کی دعائیں لیں گے تو آپ کو جنت ملے گی. موسیٰ علیہ السلام طور پہ جانا چاہتے ہیں. موسیٰ کلیم اللہ اللہ تعالیٰ سے بات کیا کرتے تھے. موسیٰ کلیم اللہ طور پہ جانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آواز دے کے کہہ رہا ہے موسیٰ رک جاؤ. موسیٰ کلیم اللہ پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ میں سوال تک نہیں آیا، میں طور پہ نہیں چڑھا، اے اللہ آپ مجھ سے رکنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اللہ کیا معاملہ ہے؟ تو موسیٰ تم یہ نہ سمجھنا موسیٰ، ہم ہر چیز تم جیسے ہی کہتے تھے ہم تم کو دیا کرتے تھے موسیٰ، تم یہ کبھی نہ سمجھنا موسیٰ. موسیٰ تمہارے ماں باپ جن کے 4 ہاتھ تمہارے پیچھے اٹھتے تھے موسیٰ، آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے موسیٰ. موسیٰ تم جب گھر سے نکلتے تھے موسیٰ، تمہاری ماں دروازہ بند کرتے ہوئے یہ دعا کرتی تھی، اے اللہ میرا بیٹا موسیٰ ضدی ہے، کچھ مانگ لے تو دے دینا. تو ہم تم کو دیا کرتے تھے موسیٰ. موسیٰ تمہارے ماں باپ کو ہم نے تباہی موت دے دی موسیٰ. آج تمہارے پیچھے جو 4 ہاتھ اٹھتے تھے موسیٰ دعا کے لیے، وہ آج 4 ہاتھ نہیں رہے موسیٰ. آج اگر مانگنا تو سنبھل کے مانگنا، چاہے تو ہم دیں گے چاہے تو رد کر دیں گے. موسیٰ بن عمران سجدے میں گر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آہ و بکا کرنا شروع کر دیتے ہیں. کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ماں باپ کی دعاؤں کی ضرورت تھی. دوستو سوچئے ہم کو ماں باپ کی کتنی دعاؤں کی ضرورت ہے. ہم کہاں پر ہیں، ہمارا مقام کہاں پر ہے، لیکن ہم لوگ ماں باپ کو چھڑکی سے بات کرتے ہیں. یہ چیز کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. اور ماں باپ کی جو قدر کرتا ہے، ماں باپ کی جو خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا. اور دوسرا واقعہ، اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اللہ میرے ساتھ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موسیٰ ایک خصائی تمہارا ساتھی ہوگا. اے اللہ خصائی میرا ساتھی ہوگا؟ ہاں موسیٰ خصائی تمہارا جنت کا ساتھی ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میں اس خصائی کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ خصائی میرا ساتھی کیسا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ وہ خصائی کہاں رہتا ہے. تو وہ خصائی کے پاس جاتے ہیں. وہ خصائی سے کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ایک دن رہنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے رہنے دو گے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں ساتھ رہیے، مجھ کو کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنا تعارف نہیں دیتے، اس خصائی کے ساتھ رہتے ہیں. خصائی سارا کا سارا گوشت بانٹتا ہے، بیچ دیتا ہے. اس کے بعد اپنی تھیلی میں کچھ گوشت بچاتا ہے، بچا کے اپنے گھر کو لے جاتا ہے. لے جا کے اس کی بوڑھی ماں وہاں پر پڑی ہوئی رہتی ہے. وہ گوشت کو سالن بناتا ہے، روٹی بناتا ہے. اس کے بعد اپنی ماں کے قریب جاتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے، اٹھا کے اپنے ہاتھ سے اس کو نوالے بنا کے کھلاتا ہے. اور نوالے بنا کے کھلانے کے بعد وہ بڑبڑاتی ہے، بڑبڑا کے کہتی ہے، موسیٰ علیہ السلام دور سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد وہ خصائی موسیٰ علیہ السلام کے قریب آتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ تو کہتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، بوڑھی ماں، اس کو چلنے نہیں آتا، وہ بیمار رہتی ہے، میں آ کے اس کی خدمت کرتا ہوں. تو وہ تمہارے کان میں تمہارے ساتھ کیا کہہ رہی تھی؟ تم کھانا کھلا دیے. اس کے بعد وہ تم کو کچھ کہہ رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی؟ تو وہ کہتے ہیں میری ماں اتنی نرم دل ہے کہ میں جب اس کو کھلاتا ہوں، میری ماں اتنی بولی ہے، وہ دعا دیتی ہے، یہ کہتی ہے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنانا. تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں کہ ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے ایک خصائی کو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساتھی بنا دیا. کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے، ماں باپ کی دعائیں لینا ہے. جو ماں باپ کی دعائیں لے گا وہ یہاں پر بھی خوش ہوگا اور وہاں پر بھی خوش ہوگا. دوستو اسی لیے ماں باپ کی فرما برداری کرنا ضروری ہے. اور میں نوجوانوں سے کہوں گا
کہ اب جو وقت آ چکا ہے وہ توبہ کا وقت ہے، توبہ کا وقت آ چکا ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اتنے گناہ اب تک جو ہو گئے، لیکن اب توبہ کا وقت آ چکا ہے۔ ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ توبہ کریں، اللہ کے سامنے گر گرائیں، اپنے گناہوں پہ توبہ کریں، جیسا قرآن کہتا ہے توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، تم سب کے سب مل کے توبہ کرو اگر تم مومن ہو۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، جو لوگ اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، جو لوگ پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اسی لیے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، توبہ کا وقت آ چکا ہے۔ ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے توبہ کریں، اللہ کے سامنے گر گڑائیں، اور جب بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے، اور دل سے جب توبہ کرتا ہے، توبۃ النصوحہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایسا معاف کر دیتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بچہ جس طریقے سے پاک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اس بندے کو پاک کر دیتے ہیں۔ دوستو، اس لیے اللہ کے سامنے توبہ کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور دعا کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ لیکن شیطان توبہ کرنے سے روک دیتا ہے، کیونکہ شیطان ہمارے رگے جان سے لگا ہوا ہے۔ اگر بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ تو بے نمازی ہے، تو چور ہے، تو یہ کام کیا، تو یہ کام کیا، یہ کام کیا، اس کے گناہوں کو یاد دلا کے اللہ کے سامنے بندے کو توبہ کرنے نہیں دیتا۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے اتنے رحمان اور رحیم ہے، توبہ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ دعا میں لگ جائیے دوستو۔ 6 آیتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ دعا کو کس طریقے سے قبول کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جو اگر یہ سوچ رہا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، میں اتنے دنوں سے دعا کر رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، لیکن آپ لوگ ہمت نہیں ہارنا، دعا کرتے رہنا، دعا کرنے میں فائدہ ہے۔ کیوں؟ قیامت کے دن جب بندہ دیکھے گا پہاڑ کے جیسی نیکی، اللہ تعالیٰ بندے کو بتائیں گے کہ پہاڑ کے جیسی نیکی یہ تیری نیکی ہے، تو بندہ پوچھے گا اے اللہ، پہاڑ کے جیسی میں نے نیکی کی نہیں، یہ کون سی نیکی کا مجھ کو صلہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اے بندے، تو نے یہ دعا کی تھی، میں نے تیری اس دعا کو قبول نہیں کیا تھا، وہ یہ پہاڑ کے جیسی نیکی ہے۔ بندہ دیکھے گا، دیکھ کے کہے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اتنا بڑا فائدہ ہے دوستو، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، توبہ کیجئے، اللہ کے سامنے دعا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ کیسا قبول کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کتنی پیاری بات ہے۔ انشاءاللہ میں یہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اگر یہ آیت آپ لوگوں کے دماغ میں دل میں بیٹھ گئی تو انشاءاللہ کوئی بھی بغیر دعا کرے کے نہیں اٹھے گا۔ وہ نماز کے بعد اتنا وقت ضرور دے گا کہ دعا کے لیے وقت دینا ضروری ہے، اللہ سے مانگے گا، گڑ گڑائے گا، اللہ کو پکارے گا، وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیا اللہ تعالیٰ میری دعا سنتے ہیں؟ سنیے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ کیا پیاری دعا ہے، کیا پیاری آیت ہے دوستو۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تم مجھے پکارو، میں تمہاری شارک کے بھی قریب سے سننے والا ہوں۔ ایسے ہمارے اللہ ہے دوستو، ایسے اللہ کو پکاریے، گڑ گڑائیے، چاہے ہماری زندگی میں کچھ بھی ہو جائے۔ میں وہ واقعہ مجھ کو یاد آ رہا ہے کہ ہماری یہاں کی لڑکی نے خودکشی کی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کوئی بھی وجہ سے خودکشی کی ہوگی، لیکن اس کو خودکشی نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو دعا کی اجازت دیتا ہے دوستو۔ کیسا قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، کتنی پیاری، بار بار آیت سنتے ہیں ہم لوگ۔
کون سی آیت؟ سورہ بقرہ کی آیت بار بار پڑھتے ہیں امام صاحب، فاذکرونی اذکرکم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ الرحمن علی العرش استوى۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اونچے مقام پر رکھے ہوئے ہیں، بندے کو پکارنے کی ضرورت ہے، بندے کو چاہیے کہ بار بار اللہ کو پکارے، بار بار اللہ کو پکارے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کے سننے والے ہیں، اور اللہ کا ذکر اگر ہم کریں گے تو اللہ ہمارا وہاں پر ذکر کرے گا۔ کوئی بھی چیز سے نا امید نہیں ہونا دوستو۔ میں بچیوں سے میری آواز جہاں تک جا رہی ہے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اور نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے تم کو حاکم بنا کے پیدا کیا، طاقتور بنا کے پیدا کیا، اور تم پہ ظلم مت کرو، جائز کی لعنت سے دور رہو۔ نوجوان، جو نکاح آسان ہے، اللہ کے نبی نے کہا جو آسان نکاح ہوگا اس میں برکت ہوگی۔ ایسے نکاح کرو نوجوانوں، جہیز کی لعنت سے دور ہو جاؤ۔ اور میں لڑکیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بچیوں کو چاہیے کہ اللہ کو پکارے، گر گرائے، چاہے تمہارے اوپر کتنا بھی ظلم ہو جائے، تمہارے اوپر کتنی بھی مصیبت پریشانی آ جائے، اللہ کا سہارا لینا ہے دوستو۔ ہم کو اس دنیا سے ہار کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نوجوانوں کو اللہ نے حاکم بنا کے تم کو قوت والا پیدا کیا، کس کے اوپر؟ عورت کے اوپر۔ تو تم لوگ عورت کے اوپر ظلم کرو گے، جہیز مانگو گے، اس کے ماں باپ کو اگر تم لوگ اس کے ٹارچر کرو گے تو ہماری زندگی بیکار ہے دوستو۔ پھر تم کو مرد کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ پھر تم لوگ، مرد تو وہ ہے جو عورت کی کفالت کرے، مرد تو وہ ہے اپنی بیوی کے لیے گھر کا انتظام کرے، مرد تو وہ ہے اپنی بیوی کے لیے اس کے کپڑے کا انتظام کرے، مرد تو وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے کھانے کا انتظام کرے، مرد تو وہ ہے اپنی بیوی کی جائز خواہشوں کو پورا کرے، مرد تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے نوالا بنا کے اپنی بیوی کو کھلائے۔ کہ یہ بھی کیا ہے؟ ایک ہاتھ سے نوالا بنا کے بیوی کو کھلائیں گے کیا ہوگا؟ صدقہ ہے دوستو۔ بیویوں سے محبت کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیویوں سے، اپنی امہات المومنین سے محبت کرتے تھے۔ ہماری امہات المومنین سے اللہ کے نبی محبت کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کو کہتی ہے، اے اللہ کے نبی میں میرا دیکھنا چاہتی ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا دکھانے لے جاتے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاندے پہ اپنی منڈی رکھ کے میرا دیکھتی۔ جب تک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کو نہیں کہتی کہ گھر چلیں گے، تب تک اللہ کے نبی وہاں پر ٹہرتے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میلہ دکھاتے۔ یہ محبت کرنا ہے اپنی بیویوں سے۔ مرد وہ نہیں جو بیوی کے اوپر ظلم کرے، مرد تو وہ ہے اپنی بیوی سے محبت کرے، اس کو درجہ دے اور اس کی ریسپیکٹ کرے، وہ مرد ہے۔ نوجوانوں، میں کہنا چاہوں گا جہیز کی لعنت سے دور ہو جاؤ۔ جہیز لینا حرام ہے، مطالبہ کرنا حرام ہے، بچی کے گھر کا کھانا کھانا 100 لوگوں کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے ہمارا۔ نہیں، کچھ بھی مت دو آپ، صرف ایک کام کرو، ہمارے جو خاندان والے کھانے کے بھوکے ہیں 500 آدمی کا کھانا دے دو، 500 آدمی کا کھانا۔ بھیک مانگ رہے ہیں دلہن والوں سے، یہ بھیک مانگنا چھوڑ دو، اپنے سے ولیمے کا کھانا کھلاؤ۔ کہہ دو کہ بھائی مجھے شادی میں نکاح میں کچھ نہیں چاہیے، سمپل نکاح کروں گا۔ کیسا نکاح کروں گا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی چابیاں، کیسے امیر صاحب یہ دوستو، جس کی چابیاں اونٹوں کے اوپر، خزانے کی چابیاں اونٹوں کے اوپر جایا کرتی تھی، ایسے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں اللہ کے نبی کو ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی دیکھتے ہیں کہ زعفرانی رنگ کوئی کپڑے پہ یا انگلی پہ لگا ہوا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، عبد الرحمن کیا تم نے نکاح کیا ہے؟ اللہ کے نبی موجود ہے لیکن اللہ کے نبی کو دعوت نہیں دی۔ عبد الرحمن نکاح کر لیے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں، تم نے نکاح کیا؟ ہاں اللہ کے نبی میں نے کل نکاح کیا۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں تم نے نکاح کیا تو چلو ولیمہ بھی کر لو، ایک بکرا یا بکری کاٹ کے۔ یہ ہمارے نکاح ہے دوستو، سادہ سیدھا نکاح نوجوان اگر کرے گا تو ساری ہماری جو امت مسلمہ ہے، وہ جو لڑکیاں انبیاء بیٹھی ہوئی ہماری بہنیں ہیں، آسانی سے نکاح ان کا ہو جائے گا انشاءاللہ۔
انشاءاللہ ارادہ کریں گے نوجوانوں، انشاءاللہ بغیر جہیز کا نکاح کریں گے، آسان نکاح کریں گے. اگر کسی کا ایک ہوا تو انشاءاللہ 2 3 4 بھی کر سکتا ہے. کریں گے، بڑا ہمت کا کام ہے، کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی، طاقت دی، کریے، ہماری بہنیں اٹھے گی انشاءاللہ. تو اسی لیے نکاح کو آسان کرنے کی ضرورت ہے. عزم کر لیجئے، کیونکہ عزم کرنے کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ. نوجوانوں بہت پیاری آیت آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. جو لوگ عزم کرتے ہیں، جو لوگ ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کر لیے تو انشاءاللہ ہماری جنت پکی ہوگی دوستو. اسی لیے آج بیٹھ کے ارادہ کر لیجئے اللہ کے گھر میں انشاءاللہ نوجوان کل سے فجر کی نماز کا پابند ہو جائے گا. انشاءاللہ کل سے ہم فجر کی نماز سے پابند ہو جائیں گے. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. کیوں؟ قیامت کے دن کیا ہے؟ وہ حدیث میں کیا آتا ہے؟ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے. اور وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے. اسی لیے اللہ کے سائے کے عرش کے نیچے جانے کی تیاری کرنا ہے. 5 وقت کی نمازوں کی پابندی ضروری ہے، اور روزانہ فجر کی نماز کے بعد. اللہ تعالیٰ نے ہم کو کلام اللہ دیا ہے دوستو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب اتری ہے قرآن پاک ہم کو دیا گیا ہے. اللہ سے بات کرنے کا ڈائریکٹ رستہ ہے دوستو. کلام اللہ کھولیے، صرف رمضان میں نہیں. رمضان جب آتا ہے کھولتے ہیں، رمضان چلا جاتا ہے بند. نہیں، رمضان میں نہیں، روزانہ فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کا معمول بنا دیجئے. فجر کی نماز کے بعد کم سے کم 10 آیتیں پڑھیے، 12 آیتیں پڑھیے، 1 رکوع پڑھیے، پارہ پڑھیے، جتنا پڑھ سکتے پڑھیے. کیونکہ قرآن جب پڑھیں گے تو ہمارے گھروں میں برکتیں ہوں گی، ہماری زندگیوں میں برکتیں آئیں گی. اور قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کیجئے، اور قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیے. اس کا مزہ کچھ اور آتا ہے. مفتی صاحب جب آیتیں پڑھ رہے تھے تو ہمارا دل اتنا سکون محسوس کر رہا تھا کہ قاری صاحب اور کچھ آیتیں پڑھے تو اچھا ہے. اپنی قرآن کی آیتوں کو لحن سے تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیے. انشاءاللہ دیکھیے اس کا مزہ کچھ اور ہے. افضل العبادتی قرأۃ القرآن. قرآن کی تلاوت بہترین عبادت ہے. اور رمضان بالکل قریب ہے، رمضان آ رہا ہے. ابھی سے معمول بنا لیجئے کہ قرآن کو فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ ہم قرآن کی تلاوت کریں گے. انشاءاللہ بولیے انشاءاللہ. کیوں؟ اور رمضان میں ہم تمام لوگوں کو چاہے کہ اپنی مغفرت کرا لے. وہ حدیث آپ لوگوں کے بات سامنے رکھتے ہوئے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. اور 5 منٹ آپ لوگ سننے کے لیے تیار؟ 5 منٹ انشاءاللہ 5 منٹ اور آپ کے لوں گا. قرآن کو پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. اور رمضان بالکل قریب ہے، رمضان کے اندر اپنی بخشش کرانے کا معاملہ جو ہے ابھی سے ارادہ کر کے تیار ہو جائیے کہ ہم اس رمضان میں اپنی بخشش کرا لیں گے. کا مطلب کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اللہ کے نبی ایک قدم پہ ایک ممبر پہ چڑھتے ہیں، ایک قدم سیڑھی پہ چڑھ کے کہتے ہیں آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ چڑھ کے کہتے ہیں آمین، پھر تیسری سیڑھی پہ چڑھ کے کہتے ہیں آمین. صحابہ کرام دیکھتے ہیں اللہ کے نبی نے آج کچھ نیا کام کیا. اللہ کے نبی سے دریافت کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے 3 سیڑھیوں پہ قدم رکھا اور تینوں پہ بھی آپ نے آمین آمین کہا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جبریل امی میرے پاس آئے اور جبریل امی نے کہا کہ اگر کسی کو رمضان کا مہینہ ملے اور اس میں وہ اگر بخشش نہ کرا لے تو جبریل امی نے کہا کہ وہ ہلاک، وہ برباد ہو جائے. تو میں نے کہا آمین. دوسری سیڑھی پہ میں جب قدم رکھ رہا تھا تو جبریل امی نے کہا اگر کوئی شخص اپنے بوڑھے ماں باپ کو بیمار پائے یا اپنے ماں باپ کو بوڑھا پائے اور ان کی خدمت نہ کرے تو وہ بھی ہلاک، وہ برباد ہو جائے. بولے تو میں نے کہا آمین. اور تیسرا
تیسری مرتبہ جب میں سیڑھی پہ چڑھ رہا تھا تو جبریل امین نے کہا کہ جب کسی کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ بھیجے تو وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے بولے. تو میں نے کہا آمین صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم کو یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی اہمیت ہے, ماں باپ کی فرما برداری کی اہمیت ہے, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود بھیجنے کی ضرورت ہے دوستو. کیوں؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ذکر میں اپنی زبانوں کو رکھنا ہے اور اللہ کے نبی کے اوپر درود بھیجنا ہے. اگر کوئی شخص صبح 10 مرتبہ شام 10 مرتبہ اللہ کے نبی پہ درود بھیجتا ہے تو انشاءاللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے اوپر لازم ہو جائے گی. اور اگر کوئی شخص اذان کے بعد اذان کو مکمل سنتا ہے, اگر کوئی شخص اذان کو مکمل سنتا ہے اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی شفاعت کرائیں گے, کیونکہ اللہ کے نبی کسی کا احسان نہیں رکھتے, کیونکہ اس دعا میں اللہ کے نبی کو مقام محمودہ پہ بٹھانے کے لیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں, اور اللہ کے نبی کسی کا احسان نہیں رکھتے. اللہ کے نبی کی شفاعت اس کے لیے لازم ہوگی. اور نمازوں کو پکڑ لیجئے دوستو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم محبت کرتے ہیں, دل سے اگر محبت کرتے ہیں تو نمازوں کو پکڑ لیجئے, کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کیا کہا؟ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں؟ اگر ہم پابندی سے نماز پڑھیں گے تو اس سے اچھی محبت کوئی اور نہیں ہو سکتی. اگر نمازوں کے پابند ہو جائیں گے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بے شمار درود بھیجیں گے تو اس بندے کا معاملہ اللہ تعالیٰ کچھ اور کر دے گا. انشاءاللہ شروع کر کے دیکھیے, اللہ کے نبی سے سچی و پکی محبت ہے. نماز کو قائم کرنا, نماز کو قائم کرنا, کیونکہ جو شخص نماز کو قائم نہیں کرتا, سورہ مدثر میں آتا ہے کہ جہنم والوں سے جنت والے پوچھیں گے کہ تمہیں کس بات نے جہنم میں ڈال رکھا ہے, تو جہنم والے پکار اٹھیں گے, کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہم کو جہنم میں ڈال دیا گیا. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو 5 وقت کا نمازی بنائے, اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پہ چلائے. اے اللہ جب تک زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھ. اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو, اے اللہ جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں تو اے اللہ ہماری زبانوں پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ جاری فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. اے اللہ کروٹ اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ان کی خبر کو اے اللہ ان کی خبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے. اے اللہ جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کا جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ ان کو قبر کے عذاب سے بچا لے. اے اللہ ان کی قبر میں نور بھر دے. اے اللہ ان کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اے اللہ ان کا سایہ اے اللہ سروں پہ قائم فرما. اے اللہ جن کے ماں باپ بیمار ہیں اے اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستملہ عطا فرما. اے اللہ جن کے ماں باپ بیمار ہیں اے اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستملہ عطا فرما. اے اللہ ان کے ماں باپ کو ان کے سروں پہ قائم فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جو اولاد ماں باپ کی نافرمان ہے اے اللہ انہیں فرما بردار بنا دے. اے اللہ جو ماں باپ کی نافرمان اولاد ہے انہیں فرما بردار بنا دے. ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے. اے اللہ ایسا بندہ بنا دے. اے اللہ جیسا آپ چاہتے ہیں اے اللہ ایسا بندہ بنا دیجیے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے. اے اللہ ہم حساب کتاب نہیں دے سکتے. اے اللہ ہم حساب کتاب نہیں دے سکتے.
اے اللہ ہمارا حساب کتاب آسان فرمائیے، اے اللہ ہمارا حساب کتاب آسان فرمائیے، اے اللہ ہمارا حساب کتاب آسان فرمائیے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ آپ 70 ماہوں کی محبت رکھنے والے اللہ ہے اللہ، اے اللہ ہم اپنی ماں سے کچھ ضد کرتے ہیں تو وہ دے دیتی ہے اللہ، اے اللہ ہم آپ کے سامنے بھیک مانگتے ہیں آج، اے اللہ بہت گناہ کیے ہیں اللہ، اے اللہ جانے انجانے میں ہم سے گناہ ہوئے ہیں اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی مت کیجئے اللہ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اللہ، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے نفسوں پہ بہت بڑا ظلم کیا ہے اللہ، اے اللہ ہم نے اپنی نفسوں پہ بہت ظلم کیا ہے اللہ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ، اے اللہ اگر آپ ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے تو اے اللہ ہم خسارے میں رہ جائیں گے اللہ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ، اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائیے اللہ، اے اللہ اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائیے اللہ، اے اللہ جنت میں آپ کا دیدار نصیب فرمائیے اے اللہ، اے اللہ جنت میں اپنا دیدار نصیب فرمائیے اے اللہ، اے اللہ اگر ہم کو جنت ملے گی تو ہم اے اللہ آپ کا دیدار کر سکیں گے اے اللہ، ہم تمام لوگ اے اللہ آپ کی بات سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اللہ، اور آپ کے محبوب کی بات سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اللہ، اے اللہ جس طریقے سے اے اللہ ہم آپ کے اس گھر میں جمع ہوئے ہیں اللہ، ہم تمام لوگوں کو اے اللہ اپنی جنت میں جمع فرمائیے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔